اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے المحموز، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے الصرف الصغیر لمحموز الفاء۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ غیر سے افعال ہم نے پڑھنے شروع کیے ہوئے ہیں، اور غیر سی افعال میں تغیرات کے حوالے سے ہمیں مختلف قواعد پچھلے سبق میں سکھا دیے گئے ہیں، اور یہ تغیرات یا تبدیلیاں جو ہیں وہ تین طور پہ ہوتی ہیں۔ کچھ تخفیف کے قواعد کہلاتے ہیں، کچھ ادغام کے قواعد کہلاتے ہیں، اور کچھ تعلیل کے قواعد کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تخفیف کے قواعد جو ہیں وہ محموز میں استعمال ہوتے ہیں، اور محموز کس غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں ذہن میں تازہ کر لیں کہ محموز جو ہے وہ ایسا غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر، یعنی کسی جگہ سے مراد فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ ہے، ان تینوں جگہ میں سے کسی جگہ پر حمزہ آ جائے تو وہ غیر صحیح فعل کی قسم محموز بن جاتا ہے۔ پھر فا کلمہ کی جگہ پر اگر حمزہ آ جائے تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں محموز الفا کہتے ہیں، اور اگر عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز العین کہلاتا ہے، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے حمزہ تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو محموز ہیڈنگ کے تحت الصرف الصغیر بتائیں گے، یعنی صرف صغیر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ، کلیئر ہو گیا، پھر فعل امر تھا، اسی طرح فعل نہیں ہو گیا، اسم الفاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، اسم الظرف وغیرہ، ساری چیزیں آپ نے صرف صغیر میں پڑھی تھی۔ اب دیکھیں کہ صرف صغیر محموز کیے کیسے کروائیں گے۔ تو الصرف الصغیر یعنی صرف صغیر لمحموز الفاء، محموز الفاء کی صرف صغیر، کلیئر ہو گیا۔ چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ تو پہلا پوائنٹ ہے جی من الثلاثی المجردی، یعنی ثلاثی مجرد سے صرف صغیر آپ کو سکھا رہے ہیں محموز کی۔ تو کالمز آپ دیکھ لیں، پہلا کالم جو ہے وہ فعل ماضی کا ہے، اور دوسرا فعل مضارع کا، اور کالم سے مراد جو ہے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ، اور تیسرا کالم جو ہے فعل امر کے پہلے صیغے پر مشتمل ہے، اور چوتھا اسم الفاعل، اور پانچواں اسم مفعول، اور چھٹا مصدر، کلیئر ہو گیا۔ تو پہلی ایگزامپل ہے جی عملہ، باب نون سے، عملہ المضارع یعملو، عملہ یعملو، فعل امر اومل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا تو ماضی کے صیغے میں عملہ کے بعد جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ نون لکھا ہوا ہے، یعنی باب کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ مضارع میں جو جیم لکھا ہوا ہے یہ کسی باب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مزید بتائیں گے کہ آپ تنبیہ نمبر 1 میں بلکہ دیکھ لیں، پہلے تنبیہ نمبر 1 پڑھ لیں، نیچے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جن لفظوں میں تغیر یعنی چینج لازمی طور پر ہوئی ہے، چینج اردو میں ہم مؤنث بولتے ہیں، اور تغیر جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس اعتبار سے تغیر لازمی طور پہ ہوا ہے یا چینج لازمی طور پر ہوئی ہے، ان کے سامنے لام لکھا ہے، اور جہاں جوازن تغیر ہو سکتا ہے وہاں جیم لکھا ہے۔ تو گویا جیم سے مراد ہے کہ جہاں پر چینج آپ کر سکتے ہیں، یعنی چینج کرنا جائز ہے، لازمی نہیں ہے، تو وہاں پر جیم لکھ دیں گے، اور جہاں پر لام لکھا ہے تو وہاں پر مراد ہے کہ چینج لازم ہے یا آپ نے لازمی طور پہ چینج کرنی ہے۔ تو عملہ یعملو یہاں پر جیم لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک جائز تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اور وہ جائز تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا ایک قاعدہ کہ اگر حمزہ ساکن سے پہلے ادر دین حمزہ کوئی حرف متحرک ہو تو اس حمزہ کو اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دینا جائز ہے۔ تو زبر کا موافق حرف علت الف ہے، زیر کا یا ہے، اور پیش کا واو ہے، تو یہاں پر آپ حمزہ کو الف میں تبدیل کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو یعملو تو اوریجنلی بنتا ہے، لیکن آپ
تبدیلی کے ساتھ اسے یعملو بھی کہہ سکتے ہیں. تو عملہ یعملو یا یعملو. اسے فعل امر لکھا ہوا ہے اومل. اومل یہ لازم لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے اومل یہ حمزہ جو ہے واو میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، یہ لازم ہے. اسم الفاعل بنے گا فاعلن کے وزن پہ عاملن، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد ابواب سے اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے. اسم المفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے، لہٰذا آپ کا لفظ بن رہا ہے مأمولن. اور آگے جیم لکھا ہوا ہے تو جیم بتا رہا ہے کہ حمزہ ساکن جو ہے اس کو الف میں بدلنا جائز ہے، تو آپ اس کو معمولن بھی کہہ سکتے ہیں اور اوریجنلی یہ مأمولن ہے. فرق کیا دونوں میں؟ حمزہ ساکن کو آپ جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں مأمولن، اور الف کو آپ سیدھا بغیر کسی جھٹکے کے ادا کرتے ہیں معمولن. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد مصدر ہے عملن، اور عملن کے معنی کیا ہیں؟ امید کرنا. اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے اثرا، باب ضرب یضرب سے اثرا یأثرو. اس کو جائز طور پہ ہم یاثرو بھی پڑھ سکتے ہیں. فعل امر ہے ایثر، یہ لازم ہے تبدیلی، یعنی حمزہ کی یا میں تبدیلی لازم ہے. اور اسم الفاعل آثرن، اور اسم المفعول مأثورن، اور جائز پڑھنا اسے ماثورن بھی ہے. اور اس سے جو مصدر بنتا ہے وہ ہے اثرن. اور مصدر کے حوالے سے بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا کہ جو ثلاثی مجرد ابواب ہیں ان کے مصادر ہمیں ڈکشنری ہی بتاتی ہے. ہم تکا تو لگا سکتے ہیں لیکن کنفرم ہمیں ڈکشنری کرے گی، جبکہ مزید فی ابواب کے مصادر جو ہیں وہ ان کے بابوں کے نام کے مطابق ہی ہوتے ہیں. اثر کے معنی ہے جی نقل کرنا. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے جی حمزہ لام فا مادہ باب سین سے الفا یألفو، اور جائز طور پہ ہم اسے پڑھیں گے یالفو. اس سے فعل امر بنے گا ایلف، یعنی حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیا، اور اسم الفاعل بنے گا آلفن، اور اسم المفعول معلوفن. اور چینجز یعنی اگر جائز تبدیلی ہم اس میں کریں تو وہ بن جائے گا جی مالوفن. اور مصدر ہے اس کا الفتن، جس کے معنی ہے خوگر ہونا، مانوس ہونا. الفت سے لفظ یہ نکلا ہے. اس کے بعد چوتھا لفظ ہے جی حمزہ دال با مادہ ہے باب کاف سے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بن گیا جی ادوبا، اور اس کا مضارع جو بنے گا وہ بنے گا یادبو، اور تبدیلی کے بعد ہم اسے یادبو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فعل امر اس کا اودب ہے. آپ جانتے ہیں کہ باب کرما یکرمو سے تمام افعال جو ہیں لازم آتے ہیں، اور لازم افعال سے اسم الفاعل جو ہے وہ فاعلن کے وزن پہ نہیں بلکہ صفت کا صیغہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. تو ادیبن کا لفظ یہ فعیل کے وزن پہ صفت بن رہا ہے، اور لازم افعال سے اسم مفعول بھی نہیں آیا کرتا ہے، اس لیے خانہ آپ کو اسم مفعول کا خالی نظر آ رہا ہے. اور اس سے مصدر بنے گا جی ادبن، اور ادبن کے معنی ہے ادیب ہونا. کلیئر ہو گیا؟ تنبیہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ 4 ابواب سے ثلاثی مجرد کے انہوں نے ہمیں صرف صغیر کروا دی ہے، اور مزید انفارمیشن اب یہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسری اسکرین کی طرف چلتے ہیں جو کہ صرف صغیر من الثلاثی المزید، یعنی ثلاثی مزید سے صرف صغیر. اس میں وہی کالمز ہیں جی ماضی، مضارع، امر، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر. پہلا جو ہے وہ باب افعال سے لیا گیا ہے. حمزہ لام فا باب افعال میں آیا تو یہ بن گیا جی آلفا، اور لازم تبدیلی لکھی ہے، اصل میں تھا آلفا. 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، پہلا حرکت والا دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزے کو لازماً بدلا آپ نے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت میں، اور وہ زبر کے موافق الف لگ گیا تو یہ بن گیا آلفا. آلفا. اور فعل مضارع اس کا یولفو، اور یہاں پر جیم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ایسے آپ یولفو پڑھ سکتے ہیں، اور اوریجنلی یہ یولفو ہے. اس سے فعل امر جو ہے وہ بنے گا جی آلف، اور یہ لام لکھا ہوا ہے، لازمی تبدیلی ہے. اسم الفاعل مؤلفن. آپ کو پتہ ہے مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہیں وہ مضارع سے بنتے ہیں، اور مضارع معروف سے اسم الفاعل بنتا ہے، اور مضارع مجہول سے اسم المفعول بنتا ہے بقول ان کے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یؤلفو اس سے مؤلفن، اور جیم لکھا ہوا ہے تو اسے آپ مؤلفن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسم المفعول مؤلفن، اور جائز ہے تو مولفن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مصدر اس کا ایلافن ہے.
افعالن کے وزن پہ، تو حمزہ کو لازمی بدل دیا گیا یا سے، تو یہ ایلاف بن گیا. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں خوگر بنانا. ثلاثی مجرد میں جب یہ استعمال ہوا تھا تو اس کے معنی تھے خوگر ہونا، اور مزید فی میں آیا باب فعال میں تو اس کے معنی ہو گئے خوگر بنانا. تو لإیلاف قریش وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری لائن میں حمزہ لام فا مادے کو باب تفعیل میں استعمال کیا گیا ہے. الفا یؤلفو، الفا ماضی اور یؤلفو فعل مضارع، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. فعل امر الف، کوئی تبدیلی نہیں. اسم الفاعل مؤلفن، کوئی تبدیلی نہیں. اسم المفعول مؤلفن، کوئی تبدیلی نہیں. اور المصدر جو مصدر بنے گا وہ بنے گا تفعیل کے وزن پہ تعلیفن، اور اس کے آگے جیم لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ تعلیف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تعلیفن بھی کہہ سکتے ہیں، اور تعلیفن اوریجنلی بنتا ہے. تعلیف کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی جمع کرنا یا دل جوئی کرنا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ باب مفعلہ میں حمزہ لام فا کو ڈالا تو یہ بن گیا جی آلفا. تو گویا باب فعال کا بھی آلفا بنتا ہے اور باب مفعلہ کا بھی آلفا بنا ہے، لیکن مضارع میں فرق ہے. باب فعال میں تھا آلفا یؤلفو، یہاں پر ہے آلفا یؤالفو، فاعلا یفاعلو. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی چینج نہیں ہے، نہ ماضی میں نہ مضارع میں. فعل امر میں آلف بالکل اسی طرح جس طرح باب فعال میں آلف بنا تھا فعل امر، یہاں بھی آلف بنا ہے، لیکن باب فعال میں جو آلف بنا تھا وہ تبدیلی کے بعد بنا ہے آلف، یعنی وہ لازمی تبدیلی آپ نے کی ہے تو آلف بنا ہے. یہ اوریجنلی ہی آلف بنے گا. اسم الفاعل بنے گا اس سے مؤالفن، اور اسم المفعول بنے گا مؤالفن، اور مصدر اس کا بنے گا مؤالفتن، مؤالفتن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں باہم الفت کرنا. اس کے بعد باب تفاعل میں حمزہ لام فا مادے کو ڈالا تو یہ پہلا صیغہ بنا تفعلا کے وزن پہ تألفا، اور مضارع میں یتألفو. یہ ٹھیک کر لیں کیونکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع میں جو نارمل مضارع ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے. تو تألفا یتألفو اس فا پہ پیش کر دیں. فعل امر اس سے بنے گا جی تألف، اسم الفاعل بنے گا متألفن، اور اسم المفعول متألفن، اور مصدر اس کا بنے گا تألفن. اس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا. تو آپ دیکھیں کس طرح ایک ہی مادہ ہے، ایک باب سے دوسرے باب میں جا رہا ہے تو معنی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہیں کہ کس کس باب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں محموز کی. یہ اچھی طرح نوٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد اگلے باب کی طرف ہو گئے ہیں. باب تفاعل میں حمزہ لام فا کو ڈالا تفاعلا تو یہ بنا تعالفا، اور مضارع یتآلفو کوئی چینج نہیں ہے. فعل امر تعالف، اور اسم الفاعل متآلفن، اسم المفعول متآلفن، اور مصدر تعالفن. تعالفن اس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا. اس کے بعد باب افتعال میں آ گئے جی. باب افتعال میں حمزہ لام فا ڈالا تو یہ بن گیا ای تلفا، اور لام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے حمزہ کو یا میں لازماً بدل دیا گیا ہے. تو یہ ای تلفا تھا جو کہ ای تلفا بن گیا. اور مضارع میں یا تالیفو جائز ہے تو یا تالیفو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. فعل امر جائز ای تلف، اور اسم الفاعل مؤتلفن جائز تو اسے مؤتلفن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسم المفعول مؤتلفن جائز لکھا ہوا ہے آگے تو اسے آپ مؤتلفن بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مصدر اس کا ایتلافن ہے، اور لازم لکھا ہوا ہے آگے لام لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے قاعدہ لازمی اپلائی کرنا ہے، یعنی حمزہ کو یا میں تبدیل کیا آپ نے تو ایتلافن بنا، اور اس کے معنی ہوئے ایتلاف کے معنی ہے متحد ہونا. اس کے بعد باب استفعال میں یہ لے کے جا رہے ہیں حمزہ لام فا کو، اور پہلا صیغہ بنا رہے ہیں استعلفا، اور جیم لکھا ہوا ہے تو جائز ہے کہ آپ حمزہ کو الف کی صورت میں پڑھ دیں، استعلفا پڑھ دیں. اور مضارع جو ہے یستعلفو، یہ بھی جیم لکھا ہوا ہے تو جائز تبدیلی یستعلفو کے طور پہ ہوگی. فعل امر استعلف ہے جو کہ جائز طور پہ استعلف بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر میں جائز تبدیلیاں واقع ہوں گی.
اسم الفاعل مستعلفن جسے آپ مستعلفن بھی پڑھ سکتے ہیں، اسم المفعول مستعلفن جسے آپ مستعلفن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مصدر اس کا استعلافن ہے جسے آپ استیلافن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استیلاف کے معنی ہے الفت چاہنا۔ تو الحمدللہ دونوں چارٹوں میں آپ نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ابواب سے صرف صغیر دیکھی، محموز کی۔ اب ان کے بارے میں کچھ مزید باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اب مذکورہ گردانوں کے تمام الفاظ میں غور کرو۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان گردانوں کو محموز الفا کی گردان کیوں کہا گیا ہے۔ ذرا غور کرو گے تو تم خود ہی کہہ دو گے کہ اس گردان کے افعال و اسماء میں فا کلمہ کی جگہ حمزہ آیا ہے، اس لیے انہیں محموز الفا کہنا چاہیے۔ تو محموز الفا میں نے بھی ذکر کر دیا تھا، اب مزید کلیئر ہو گیا، اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی تمہارا ذہن اس طرف بھی منتقل ہوگا کہ اگر حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہو جیسے سألہ میں تو اسے محموز العین، اور لام کلمہ کی جگہ ہو جیسے قرأ میں تو اسے محموز اللام کہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس چیز کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اچھا اب پھر شروع سے دیکھیں کون کون سے لفظ میں کیسا کیسا تغیر ہوا ہے یا بالکل نہیں ہوا ہے۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ گردان کے تمام الفاظ محموز الفا ہیں، اس لیے ہر لفظ میں فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں کہیں فا کلمہ کی جگہ حمزہ نظر نہ آئے بلکہ کوئی حرف علت الف یا واو آ گیا ہو تو سمجھ لو کہ وہاں تغیر ضرور ہوا ہے، یعنی وہاں ضرور تغیر ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جی، اسکرین پہ نظر ڈال لیں ذرا پہلے چارٹ میں کہ جہاں جہاں آپ کو فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اگر فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ نظر نہیں آ رہا، الف نظر آ رہا ہے، واو نظر آ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پر وہ حمزہ جو ہے یا تو الف میں یا واو میں یا میں تبدیل ہوا ہے، اور لازمی طور پہ تبدیل ہوا ہے۔ تو جائز طور پہ تبدیلی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر لام لکھا ہوا ہے وہاں پر وہ حمزہ لازماً الف واو یا میں تبدیل ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ دیکھو ثلاثی مجرد کی گردان میں صرف امر حاضر کے صیغوں میں تغیر نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چارٹ کو سامنے رکھیں پہلی سکرین من ثلاثی مجرد، تو جو لازمی تبدیلی آپ کو امر کے کالم میں نظر آئے گی۔ ہر جگہ پر آپ کو دیکھیں کہ حمزہ واو میں چینج ہوا ہے۔ پہلا تو حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا، جو کہ فعل امر کے طور پہ آپ کو پتہ ہے فعل امر بنانے کے لیے شروع میں پڑھنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد والا فا کلمہ دیکھیں، حمزہ واو میں تبدیل ہوا ہے، حمزہ یا میں تبدیل ہوا ہے، حمزہ یا میں اور پھر حمزہ واو میں تبدیل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلی وہ بتا رہے ہیں کہ لازمی ہوئی ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ دیکھو ثلاثی مجرد کی گردان میں صرف امر حاضر کے صیغوں میں تغیر نظر آ رہا ہے۔ اومل، ایثر، ایلف اور اودب میں حمزہ کی جگہ واو یا موجود ہے۔ تم کہہ سکتے ہو چونکہ یہ الفاظ محموز الفا ہیں اس لیے فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہونا چاہیے، اور یہ الفاظ اصل میں اومل، ایثر، ایلف اور اودب ہوں گے۔ پھر جب دیکھو گے ان میں اکٹھے دو حمزے آ گئے ہیں جن میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، تو فوراً کہہ دو گے کہ ہاں قاعدہ تخفیف نمبر 1 کے مطابق ان میں حمزہ کو واو اور یا سے بدلنا پڑا ہے۔ تو ذرا تازہ کر لیں، اومل، ایثر، ایلف اور اودب، دو حمزے اکٹھے آ رہے ہیں چاروں لفظوں میں، اور اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو آپ نے دوسرے حمزے کو لازماً بدلنا ہے حرف علت سے، الف سے، واو سے یا سے، کس کے مطابق؟ جو پہلے حمزے کی حرکت ہے اس کے مطابق۔ تو پہلے لفظ اومل میں دیکھیں پہلے حمزہ پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے واو سے بدل دینا ہے، تو یہ اومل ہو گیا۔ دوسرے لفظ پہ دیکھیں پہلے حمزے پہ زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے زیر کے موافق یا میں بدلنا ہے، تو یہ بن گیا ایثر۔ اسی طرح تیسرے میں یا سے بدلیں گے تو ایلف ہو جائے گا، اور چوتھے میں واو سے بدلیں گے تو اودب ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور یہ قاعدہ تھا آپ کا تخفیف کا قاعدہ نمبر 1۔ تنبیہ اگلی سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ مگر مذکورہ الفاظ کے ماقبل کوئی لفظ آ جائے تو امر کا حمزہ وصل تلفظ سے ساکت ہو جائے گا۔ یہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ جو امر کا ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو حمزہ
لکھنے میں رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اور جو حمزہ اصلیہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. تو دیکھ لیں فعمل وَأْثِرْ وَأْلَفْ ثُمَّ دُب، تو اب نہیں بدلا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ جو امول بن رہا تھا نا، اس سے پہلے فا آ گیا، تو آپ نے حمزۃ الوصل جو ہے امول کا وہ گرا دینا ہے اور ڈائریکٹ فعمل پڑھنا ہے اس کو. پھر یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ واو میں ہم چینج کر کے پھر اسے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر الگ سے آپ نے فعل امر بنانا ہے تو پھر تو آپ چینج کریں گے دوسرے حمزہ کو واو میں یا یا میں. لیکن اگر پیچھے سے آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، کسی حرف کے ساتھ، جیسے یہاں پر فا سے ملا ہوا ہے، واو سے ملا ہوا ہے یا ثمہ سے ملا ہوا ہے، تو پھر حمزۃ الوصل جو فعل امر کا ہے وہ گر جائے گا، اور جو ساکن حمزہ ہے نا وہ اوریجنلی اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. وہ نہ تو واو میں چینج ہوگا نہ یا میں چینج ہوگا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اچھی طرح اسے نوٹ کر لیں. تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ آپ ثلاثی مزید کی گردانوں پر نظر ڈالیں. پہلی سطر میں باب افعلہ کی گردان کے اندر 3 لفظوں آلفہ ماضی، آلف امر اور ایلافن مصدر میں تغیر پایا جاتا ہے. آخر یہ بھی محموز الفاء ہیں، اس لیے آلفہ اصل میں آلفہ بروزن افعلہ، آلف اصل میں آلف بروزن افعل، اور ایلافن اصل میں ایلافن بروزن افعالن ہونا چاہیے. ان کی اصلیت دیکھتے ہی تم کہو گے کہ بے شک ان میں بھی قاعدہ تخفیف نمبر 1 کے مطابق حمزہ کو الف سے اور یا سے بدلنا لازم ہے. تو باب افعال میں جو چینج آئی ہے وہ بھی قاعدہ جو لازمی ہے اس کا تخفیف کا، یعنی آپ نے دوسرے حمزے کو لازماً بدلنا ہے، الف سے، واو سے یا یا سے، اس کے تحت تبدیلی ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ چوتھا پوائنٹ دیکھ لیں. ہاں، اور آگے بڑھو، دیکھو دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں باب میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے. شاید تیسرے باب میں آلفہ کو دیکھ کر تم سوچ میں پڑ جاؤ کہ پہلے باب میں آلفہ گزرا ہے اور اس میں تغیر ہوا ہے، تو کیا اس میں تغیر نہیں ہوا ہے؟ مگر یہ شبہ صرف کتابت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اگر اس کو آلفہ لکھ دیا جائے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ اپنے وزن فاعلہ پر ٹھیک اترتا ہے. اس میں کوئی تغیر نہیں معلوم ہوتا. اس میں الف زائد ہے اور باب اول کے آلفہ میں الف حمزہ اصلیہ سے بدلا ہوا ہے. تو میں نے بات آپ کلیئر کر دی تھی کہ باب افعال اور باب مفعلہ میں آپ کو لفظ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن باب افعال کے جو الفاظ ہیں وہ چینجز کے بعد ایسے بنے ہیں، جبکہ باب مفعلہ میں اوریجنلی ہی ایسے الفاظ بنتے ہیں. اچھا، اب اور آگے بڑھیں. چھٹا باب تو لکھا ہی نہیں. معلوم ہوا کہ باب انفعلہ سے محموز الفاء نہیں آتا. تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا جی. مزید فی کے جو آپ کو 10 ابواب پڑھائے گئے ہیں ان میں باب انفعال کا ذکر نہیں کیا گیا اور باب افعلہ اور افعالہ کا بھی ذکر نہیں ہے. تو گویا جو 3 لازم افعال تھے نا ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو گویا ان سے محموز الفاء نہیں آتا بقول ان کے. لیکن یہاں پر انہوں نے صرف باب انفعال کو ذکر کیا، تو آپ بھی باب انفعال تک یہ بھی محدود رہے. 7واں باب دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ ای تلفہ ماضی، ای تلف امر اور ای تلافن مصدر میں حمزہ کی جگہ یا نظر آتی ہے، کیونکہ اصل میں ای تلفہ، ای تلف اور ای تلافن ہونا چاہیے. ان میں بھی 2 حمزے اکٹھے ہونے کی وجہ سے قاعدہ تخفیف نمبر 1 کے مطابق حمزہ اصلیہ کو یا سے بدل دیا گیا ہے. بس سچویشن آپ سامنے رکھیں جی، جب بھی کسی لفظ میں 2 حمزے آپ کے سامنے اکٹھے آ جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو، کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، ہاں دوسرا حمزہ ساکن ہونا چاہیے، تو آپ نے دوسرے حمزہ کو لازماً بدلنا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں. اگر پہلے حمزے پہ زبر ہے تو آپ نے دوسرے حمزے کو الف سے بدلنا ہے. اگر پہلے حمزہ پر زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے یا سے بدلنا ہے. اگر پہلے حمزہ پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے لازماً واو سے بدلنا ہے. بس یہ قاعدہ تخفیف نمبر 1 ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں، یاد رکھو کہ ثلاثی مزید کے 5 ابواب 6، 7، 8، 9 اور 10. یہ 6، 7، 8، 9 اور 10 کون کون سے ہیں؟ ان کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. باب 6 آپ کا انفعال ہے، باب 7 افتعال ہے، باب 8 آپ کا افعلہ ہے، اور باب 9 آپ کا افعالہ ہے، اور باب 10 آپ کا استفعال ہے. تو یہ 5 جو ابواب ہیں
ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے ماضی امر اور مصدر کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزہ وصل ہوتا ہے. اجتنبا ثم اجتنبا، باب افتعال کا لفظ بتا رہے ہیں آپ کو، اجتنبا ثم اجتنبا. اس بیان سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ائتلفا میں تغیر اسی وقت ہوگا جب اس کے ماقبل کوئی لفظ نہ آئے. یعنی یہ جو ائتلفا ہے نا وہ اسی وقت ائتلفا ہوگا جب پیچھے کوئی لفظ نہیں ہوگا. لیکن اگر پیچھے کوئی لفظ ہوگا تو پھر وہ ائتلفا کیا ہوگا وہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. مگر جب کوئی لفظ ماقبل میں آ جائے تو حمزہ وصل ساکت ہو جانے سے ایک ہی حمزہ باقی رہے گا جو ماقبل سے ملا کر پڑھا جائے گا. یعنی ائتلفا جو بن رہا تھا نا وہ واو پیچھے آ گیا تو وَأْتَلَفَا بولا جائے گا، اور اس کو وَأْتَلَفَا بھی لکھ سکتے ہیں. تو لکھنے کا بھی طریقہ انہوں نے آپ کو سمجھا دیا. تو بڑا ٹیکنیکل لیکچر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک سمجھ آ رہا ہے. 5واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ گردان میں تمہیں بہت سے الفاظ ایسے دکھائی دیں گے جن میں قاعدہ تخفیف نمبر 2 کے مطابق اختیاری طور پہ تغیر ہو سکتا ہے، اگرچہ گردان میں تغیر کے ساتھ لکھے نہیں گئے. تم چاہو تو تغیر کے ساتھ تلفظ کر سکتے ہو. یعملو کو یعملو، یؤلفو کو یولفو، اور استلافن کو استیلافن پڑھ سکتے ہو. تو جیم کے معنی جائز تبدیلی ہے، یعنی آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. گردان میں ایسے لفظوں کے سامنے جیم لکھا گیا ہے جس سے تغیر جائز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس طرح لام لکھ کر تغیر لازم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مگر یہ اشارے صرف اسی جگہ کیے گئے ہیں، آئندہ ان کی ضرورت نہیں. تو آپ نے خود ہی اندازہ کر لینا ہے جی کہاں پر یہ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں. 6واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ محموز الفاء میں تغیر کے یہی 2 قاعدے، قاعدہ تخفیف نمبر 1 اور نمبر 2 عام ہیں. ان کے علاوہ 2 قاعدے مخصوص الفاظ کے متعلق ہیں. نیچے کے جملے غور سے پڑھو گے تو یہ 2 قاعدے بھی سمجھ لو گے. تو تخفیف کے یہ 2 قاعدے بتا رہے ہیں کہ یہی اہم ہیں، باقی 2 قاعدے جو ہیں وہ کچھ مخصوص الفاظ کے متعلق ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اب آپ کو وہ پڑھا رہے ہیں. الف عمل رشید نجاحہ، یعمل حامد نجاحہ، اومل یا زید نجاحکا. دوسرا سیٹ ہے جملوں کا، اخذ رشید کتابہ، یاخذ رشید کتابہ، خذ یا زید کتابکا. تیسرا سیٹ ہے جیم، اکل رشید تمرتن، یاکل حامد رمانتن، کل یا زید سفرجلتن. دال سیٹ ہے، امر رشید بالحق، یامر حامد بالحق، مر یا زید بالحق. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پہلے کالم میں فعل ماضی استعمال کیا ہے، دوسرے میں فعل مضارع اور تیسرے میں فعل امر. اور مزید آپ تھوڑا غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تک جو ہم نے 4 سیٹ پڑھے ہیں ان میں جو امر والا کالم ہے تیسرا، اس میں اومل تو نارملی جو استعمال ہونا چاہیے تھا اسی طرح استعمال ہوا، لیکن یہ نچلا والا لفظ او خذ ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد او کل اور پھر او مر ہونا چاہیے تھا، وہ خذ کل اور مر کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا. پھر 5واں سیٹ ہے، ای تلف المسلمون، یا تلف المسلمون، ای تلف یا زید مع المسلمین. اور آخری سیٹ ہے، اتخذ خلیل محمدن صدیقن، اور اتخذ کے معنی بھی آپ کو بتا رہے ہیں، بنا لینا، اختیار کرنا، یعنی خلیل نے محمد کو دوست بنا لیا. یتخذ زید حامدن صدیقن، تو اتخذ یتخذ، اس سے اوپر دیکھیں ای تلفا، یعنی یہ ای تخذ ہونا چاہیے تھا، ای تخذ، اور یا تالفو کی طرح یا تاخذو ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں ای تاخذ کو اتخذ کر دیا اور یتخذو پھر بنا دیا یا تاخذو کو. تو یہ کیا چینجز ہیں یہ بتائیں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور فعل امر بھی دیکھ لیجئے تیسرے کالم میں، اتخذ یا حامد کتابک کا انیسن. انیسن کہتے ہیں جس سے انس ہو جائے، یعنی دوست اور ساتھی، انیس. کلیئر ہو گیا؟ اب کیا چینجز ہوئی ہیں ان پہ نظر ڈال لیں. اوپر کی 4 سطروں میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان چاروں میں ماضی اور مضارع ٹھیک اپنی اصلی حالت پر ہیں. ماضی اور مضارع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمل یعمل، اخذ یاخذ، اکل یاکل، امر یامر. ٹھیک ہو گیا؟
لیکن چینج جو ہے وہ صرف فعل امر میں ہے، جیسے اومل، خذ، کل اور مر. اور پہلی سطر میں اومل جو اصل میں اومل ہے اس میں قاعدہ نمبر 1 کے مطابق حمزہ واو سے بدلا گیا ہے، مگر دوسری سطر میں اخذا کا امر او خذ نہیں لکھا بلکہ خذ لکھا ہے. یوں تو خذ بھی اصل میں او خذ ہے، مگر چونکہ بول چال میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اس لیے اس میں مزید تخفیف کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وجہ سے اس کے حمزہ اصلیہ کو واو سے بدلنے کی بجائے سرے سے حذف ہی کر دیا گیا. تو او خذ کی بجائے اس کو خذ ہی استعمال کیا گیا. جب اصلی حمزہ جو ساکن تھا حذف ہو گیا اور اس کے ماں بعد متحرک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہی نہ رہی، وہ بھی حذف ہو گیا. یہی حال کل اور مر کا ہے. خذ کی گردان اس طرح ہوگی خذ، خذا، خذو، خذی، خذا اور خذنا. اسی قیاس پر کل اور مر کی گردان کر لو، یعنی کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا. تنبیہ نمبر 3، یاد رکھو کہ حالت وصل میں صرف مر کا حمزہ عام قاعدے کے مطابق لوٹایا جاتا ہے. وصل کی صورت میں بتا رہے ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مر جو ہے اس کا حمزہ عام قاعدے کے مطابق لوٹایا جاتا ہے، جیسے وَأْمُرْ، فَأْمُرْ، مگر کل اور خذ کا حمزہ کبھی بھی لوٹایا نہیں جاتا ہے، یعنی خذ اس طرح حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو یعنی خذ ہی پڑھیں گے، کل ہی پڑھیں گے. لیکن جب مر کو آپ وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر وَأْمُرْ، وَأْمُرْ یعنی واو پیچھے آ گیا نا، واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وَمُرْ نہیں کہیں گے، وَأْمُرْ یعنی حمزہ کو واپس لوٹا کر پڑھیں گے. یہ اہم پوائنٹ ہے اور قرآن مجید میں بھی چونکہ استعمال ہوا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. اب 5ویں اور 6ٹھی سطر میں غور کرو. پچھلی گردانوں میں تم نے دیکھا ہے کہ ای تلفہ باب افتعلا سے ہے جو کہ اصل میں ای تلفہ ہے. قاعدہ نمبر 1 کے مطابق حمزہ کو یا سے بدلا گیا، مگر تم سوچتے ہوگے کہ اتخذا کس باب سے ہے. اس کے وزن سے شاید تم پہچان لو گے کہ یہ بھی تو باب افتعلا سے معلوم ہوتا ہے. بے شک ای تلفہ کی مانند اتخذا بھی باب افتعلا سے ہے اور محموز الفا ہے، وہ الفا سے بنا ہے اور یہ اخذا سے بنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہوا کیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اگلی اسکرین پر. اتنا سنتے تم کہہ دو گے کہ اس کی اصلیت اتخذا ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، مگر اس میں عام قاعدے کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حمزہ کو تا سے بدل کر افتعلا کی تا میں ادغام کر دیا گیا ہے، اس لیے اتخذا نہیں بلکہ اتخذا بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کی گردان اس طرح ہوگی اتخذا، یتخذو، اتخذ، متخذن، متخذن اور اتخاذن. تو صرف صغیر انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب بتا رہے ہیں کہ مذکورہ بیان سے 2 نئے قاعدے بن گئے. قاعدہ تخفیف نمبر 3، اخذا، اکلا اور امرا کا امر حاضر خذ، کل اور مر ہوگا. اور قاعدہ تخفیف نمبر 4، اخذا جب باب افتعالا سے گردانا جائے تو حمزہ کو تا سے بدل کر افتعالا کی تا میں ادغام کر کے اتخذا، یتخذو بنا لیا جاتا ہے. تو قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 یہ خاص ہیں صرف انہی مادوں سے، اس لیے اگلی اسکرین پہ دیکھ لیں. تنبیہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ یہ قاعدہ صرف اخذا کے مادے کے لیے مخصوص ہے، اور مادوں میں یعنی دوسرے مادوں میں وہی ای تلفہ کا عام قاعدہ استعمال ہوتا ہے. تو صرف اخذا فعل جب باب افتعال میں آئے گا تو یہ قاعدہ نمبر 4 لگے گا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. کلیئر ہو گیا؟ اور اسی طرح حمزہ خا زال، حمزہ میم راہ اور حمزہ کاف لام یہ جب استعمال ہوں گے ثلاثی مجرد میں تو ان کا فعل امر جو ہے وہ قاعدہ نمبر 3 کے تحت تخفیف کے بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھی طرح پوائنٹ نوٹ کر لیں. تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ محموز العین اور محموز اللام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، یعنی جو تمام چینجز ہوتی ہیں وہ سب کی سب محموز الفا میں ہوتی ہیں. محموز العین اور محموز اللام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، صرف سألہ کے مضارع میں کبھی کبھی اور اس کے امر میں جبکہ وہ جملے کے شروع میں واقع ہو اکثر اوقات حمزہ گرا دیا جاتا ہے. یعنی سألہ یسألو ہے نا، تو یسألو سے حمزہ کو گرا دیا گیا یعنی کبھی کبھی، تو یہ یسألو بن گیا. یسألو کی بجائے
یسلو، یعنی حمزہ کی حرکت زبر سین کو دے دی اور حمزہ کو ڈراپ کر دیا تو یہ بن گیا یسلو، اور فعل امر جو اسأل اصل میں بنتا ہے اس سے سل بنا دیا، اسأل سے سل، یعنی حمزہ کو آپ نے ڈراپ کیا. کون سا حمزہ؟ حمزہ الوصل کی بات نہیں کر رہا، اصلی حمزے کی بات کر رہا ہوں، سین حمزہ لام والے حمزے کی. اس حمزہ کی حرکت سین کو دی، حمزہ کو نکال دیا تو یہ بن گیا سل، تو وہ سل ہی استعمال ہو گیا کیونکہ پہلا حرف پڑھا جا رہا ہے تو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تنبیہ نمبر 6 بتا رہے ہیں، پچھلی گردانوں سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ محموز الفا ثلاثی مجرد کے صرف 4 ابواب نصرہ، ضربہ، سمیع اور کرما سے آتا ہے، اور ثلاثی مزید کے ابواب انفعلا، افعلا، افعالا کے سوا باقی 7 ابواب سے آتا ہے. تو بہت اہم انفارمیشن ہے جی ہمارے لیے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، اسکرین کر لیں اس کو، کہ ثلاثی مجرد میں محموز الفا جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے صرف 4 ابواب سے آتا ہے، اور وہ 4 ابواب کون سے ہیں؟ نون، ضاد، سین اور کاف، اور مزید فی کے 3 ابواب سے نہیں آتا، یعنی باب انفعال سے نہیں آتا، اور افعلا اور افعالا سے بھی نہیں آتا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو بہت اہم انفارمیشن ہے. لے جی، بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے. اب سبق ابھی باقی ہے لیکن بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ بالکل ہی سٹف ہو جائیں رولز سے. تو جو سلسلہ الفاظ نمبر اگلی سکرین پر ہے وہ، اور ایکسرسائزز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی دوسرے پارٹ میں اس سبق کا باقی حصہ ہم مکمل کریں گے.